حج کے بعد عمرہ اوپن ہو گیا ہے، عمرہ سیزن 2026، اور حج کے بعد کیسی رونقیں ہیں؟ حجاج اکرام چلے گئے ہیں یا نہیں، ابھی ادھر ہی ہیں؟ کتنا رش ہے مطاف میں؟ آج طواف کعبہ بھی کریں گے اور آپ کو رونقیں بھی دکھائیں گے، کنٹینیو کریں گے۔ چلیں میرے ساتھ چلتے ہیں ابھی طواف کعبہ کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں بشیر حسین مکہ مکرمہ سے ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ نیچے مطاف میں آپ کو جا کے نظارے کرواتے ہیں، چلیے آپ بھی میرے ساتھ ہی رہیے گا آج کے اس ولاگ کے اندر۔ یہ دیکھیں میں سامنے باب ملک عبدالعزیز سے انٹر کر رہا ہوں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ رونقیں یہاں کی، اور ابھی کرتے ہیں طواف اور جا کے آپ کو رونقیں دکھاتے ہیں نیچے کے۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ نیچے مطاف کا نظارہ، اور عشاقان کعبہ شریف ماشاءاللہ طواف کعبہ میں مشہور ہے۔ اس وقت جو ہے نا وہ عمرہ بھی شروع ہو چکا ہے آلریڈی۔ کافی لوگ پوچھ رہے تھے، حالانکہ میں نے اس کے اوپر ولاگ بھی بنایا، کافی لوگ پوچھ رہے تھے کہ عمرہ کھل گیا یا نہیں، تو عمرہ بھی اوپن ہو گیا آلریڈی 1 جون سے۔ ٹھیک ہے، آپ آ کے عمرہ ادا کر سکتے ہیں۔ اور یہ آپ کو کیجول ڈریس کے اندر لوگ نظر آ رہے ہوں گے طواف کرتے ہوئے۔ یہ کچھ تھوڑی سی ریلیکسیشن ہوتی ہے حج کے دنوں کے بعد، اور جیسے جیسے حجاج اکرام چلے جائیں گے تو پھر لوگ تھوڑے سے کم ہو جائیں گے، تو پھر وہی سے دوبارہ سے وہی رولز لاگو ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی طواف شروع کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے نا وہ زیارت بھی کرواتے ہیں ساری، اور آپ سب کے لیے اور اپنے لیے بھی، پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ آپ لوگ بھی ضرور دعا میں یاد رکھا کریں سب کو، ایک دوسرے کو۔ یہ سامنے آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے نا، یہاں پہ امام صاحب کھڑے ہو کے جماعت کرواتے ہیں۔ جو اوپر میرر لگا ہوا وہاں پہ جو ہے نا وہ مؤذن اذان دیتا ہے۔ اور مین جو ہے نا مسئلہ اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، وہ سامنے آپ کو گرین لائٹ لگی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہاں سے آپ نے طواف شروع کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اور حجر اسود کی طرف منہ کر کے، اور وہاں سے شروع کر کے آپ نے پورا یہیں پہ آ کے ختم کرنا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے 7 چکر لگانے ہیں۔ 7 چکر لگانے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 نوافل ادا کرنے کے بعد خوب ساری دعائیں کریں۔ طواف ختم کرنے کے بعد، کمپلیٹ کرنے کے بعد مقام ابراہیم کی زیارت بھی آپ کو کرواتے ہیں۔ نیچے جو ہے وہ بہت زیادہ رش ہے، بہت زیادہ رش۔ میں نے طواف شروع کرنے سے پہلے ہی اوپر آ گیا، کیونکہ حجاج کو بھی تنگ نہ کریں، اور بہتر یہ ہوگا کہ اوپر جو ہے نا وہ یہ گراؤنڈ فلور پہ، ویسے عام دنوں کے اندر بھی جو ہے نا گراؤنڈ فلور پہ ویل چیئر والوں کو ہی چھوڑا جاتا ہے، احرام والوں کو۔ سیکنڈ فلور پہ جو ہے نا وہ کیجول ڈریس کے اندر آپ طواف کر سکتے ہیں، لیکن ان دنوں کے اندر گراؤنڈ فلور پہ بھی ریلیکسیشن ہے، کیجول کپڑوں کے اندر آپ طواف کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے نا میں اوپر آ گیا ہوں۔ یہاں پہ کیا ہے، ٹھنڈا ہے تھوڑا، اے سی وغیرہ لگا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا یہاں پہ آرام سے کر سکتے ہیں، کھلا ہے۔ نیچے مطاف پورا پیک ہے، تو اس وجہ سے بہتر یہی ہے کہ ان کو تنگ کرنے کی بجائے نا حجاج کو ہم اوپر طواف کر لیں۔ اور ابھی میں آپ کو تھوڑا سا آگے جا کے نظارہ کرواتا ہوں نیچے مطاف کا۔ جو لوگ پوچھ رہے تھے نا کہ جی حج کے بعد کیسی رونقیں ہیں، تو یہ دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ فل ہے ابھی بھی، کیونکہ حجاج سٹل ابھی تک جو ہے نا وہ مکہ المکرمہ میں موجود ہے۔ تو ابھی جو ہے نا وہ کم سے کم 15 دن لگ جائیں گے، اور 15 دن کے بعد جو ہے نا وہ پھر آہستہ آہستہ رونقیں تھوڑی سی کم ہوں گی، تو پھر عمرے والوں کی شروع ہو جائیں گی۔ یہ آپ کو گرین لائٹ لگی ہوئی نظر آ رہی ہے، جیسے میں نیچے بتا رہا تھا، یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے طواف، اور یہیں پہ آگے ختم ہوتا ہے 1 چکر۔ ابھی ہم شروع کرتے ہیں۔ نیچے کا آپ نظارہ دیکھیں، آپ کو دیکھیں ماشاءاللہ پورا جو ہے نا وہ نیچے مطاف فل ہے۔ تو ایک سائڈ تھوڑی سی ہلکی ہے، لیکن میں نے بہتر سمجھا کہ اوپر ہی آ جائیں ہم لوگ نیچے، کیونکہ کافی زیادہ رش ہے۔ اچھا، طواف کمپلیٹ ہونے کے بعد نا میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ سیکنڈ فلور پہ کتنا وقت لگتا ہے طواف کرتے ہوئے، یہ بھی بتاتا ہوں میں آپ کو۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ رونقیں یہاں کی، یہ دیکھیں سامنے کے نظارے ماشاءاللہ۔ نیچے مطاف جو ہے نا وہ فل ہے۔ ابھی جو ہے نا وہ کم سے کم ٹائم کیا ہو رہا ہے، 11 بجنے میں جو ہے نا وہ تقریباً 20 منٹ باقی ہیں۔ تو رش کا حساب آپ خود ہی لگا لیں۔ یہاں سے زمزم پیتے ہیں۔ یہاں پہ یہ فائدہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اگر نہیں پانی ٹھنڈا پینا، تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے نوٹ کولڈ، یعنی لکھا ہوا ہے نا، یہ دیکھیں۔ یہ والا سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ باب العمرہ ہے۔ باب العمرہ جو ہے نا وہ اکثر رمضان اور حج کے دنوں کے اندر ہی کھولا جاتا ہے، کیونکہ کافی زیادہ رش ہوتا ہے، تو اس وجہ سے۔ ادروائز جو ہے نا وہ ابھی اس سائڈ والا ایریا جو ہے نا وہ تھوڑا سا انڈر کنسٹرکشن ہے، اس وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ فٹافٹ سے نیچے جاتے ہیں، تاکہ نیچے مطاف میں جو ہے نا وہ جلدی سے طواف کر سکیں۔ لیکن جتنا رش میں دیکھ کے آیا ہوں نا، ان کو اتنا ہی ٹائم لگ جاتا ہے جتنا سیکنڈ فلور پہ لگتا ہے۔ وہ اس وجہ سے نیچے، کیونکہ ایک تو گرمی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ گرمی کچھ نہیں کہتی جب آپ عبادت کر رہے ہوں، ایک یہ بھی ہے۔ اور اوپر سیکنڈ فلور پہ جو ہے نا وہ اے سی لگا ہوا ہے، یعنی کہ آپ آرام سے دھوپ سے آپ بچ کے طواف کر سکتے ہیں۔ یہ بھی اچھا ٹپس ہے، اس سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جیسے یہ اماں جی نے بیگ پہنا ہوا نا، اس کے اوپر پاکستان کا جھنڈا ہے، تو ایک عجیب خوشی ملتی ہے۔ اور ساتھ میں اس انکل جی نے ترکی کا جھنڈا ہے، تو میرے سائڈ پہ جو ہے نا وہ انہوں نے بنگلہ دیش کا جھنڈا لگا ہوا اس بیگ پہ۔
اب کوئی مجھے جو ہے نا وہ بھائی انڈیا کا بھی مل جائیں، وہ ناراض نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے، بڑی محبت کرتے ہیں ہم آپ لوگوں سے بھی، اور اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمان کو جو ہے نا وہ اپنے حفظ و ایمان کے اندر رکھے، خیر و عافیت فرمائے اور سلوک اتفاق سے رہیں بس۔ یہ صفا مروہ والی سائڈ پہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ، یہ صفا کی پہاڑی ہے وہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہاں سے شروع کرتے ہیں، پھر مروہ کی طرف جاتے ہیں طواف کے لیے، وہاں سے پھر ایسے آتے ہیں، اس طرح سے 7 چکر لگتے ہیں، ایک جاتے ہوئے ایک واپس آتے ہوئے، 2 کو ایک نہیں گننا آپ لوگوں نے۔ یہ دیکھ رہے ہیں نیچے کا منظر، جیسے جیسے نماز کا وقت قریب آتا جائے گا تو نیچے مطاف میں نا رونقیں اور بڑھتی چلے جائیں گی، رش زیادہ ہوتا چلے جائے گا ماشاءاللہ۔ مطاف جو ہے نا وہ نیچے فل ہے تقریباً۔ یہ میں تھوڑا سا اور زوم کرتا ہوں، یہ دیکھیں نیچے کے مناظر، جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے نا وہاں پہ تو بہت زیادہ رش ہے نا، تو اس لیے جو ہے نا میں اوپر ہی آ گیا کہ اوپر جا کے جو ہے نا وہ اوپر جا کے طواف کرتے۔ میں نے 2 چکر لگا لیے ابھی تک، یقین کریں مجھے پسینہ نہیں آیا، تو نیچے بہت زیادہ گرمی ہے، ٹمپریچر اس وقت جو ہے نا وہ تقریباً 11 بجنے والے ہیں، ٹمپریچر اس وقت جو ہے نا وہ 38 ہے۔ یہاں پہ بھی جو ہے نا وہ اب رش بڑھتا جا رہا ہے، جیسے جیسے نماز کا وقت قریب آتا جا رہا ہے رش بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جیسے میں آپ کو ٹپس دیتا ہوں اکثر اپنی ویڈیوز کے اندر کہ جیسے عمرہ سیزن شروع ہو رہا ہے تو عمرہ کا بیسٹ ٹائم جو ہے نا رش آپ کو کم ملے گا نیچے مطاف میں، صبح 7:30-8 بجے سے لے کے 11 بجے تک، 10:30-11 بجے تک۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ایک زمزم کی ٹرالی نظر آ رہی ہے، اور یہاں پہ جو ہے نا وہ پانی وغیرہ دینے کے لیے، اور گورنمنٹ آف سعودی عربیہ کی یقین کریں ہر وہ کوشش جو ہے نا وہ ہوتی ہے، یعنی کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہے نا وہ حجاج کرام اور زائرین کو پرووائڈ کی جائے، نئی سے نئی ٹیکنالوجی وہ لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جتنے لوگ یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں نا، اکثر لوگ شکوہ کرتے ہیں وہ جی یہاں سے بند کر دیا، یہ کیا وہ کیا، تو آپ لوگ اگر ذمہ داری پہ آپ کی ڈیوٹی ہو نا تو آپ بھی ایسے ہی کریں، شاید ہم لوگ ان سے زیادہ کریں، تو اس لیے محبت کیا کریں ان لوگوں کے ساتھ میں۔ اب وہ ایک چچا رستے میں نماز پڑھ رہے ہیں، اب بہتر نہیں ہے کہ ان کی ویڈیو بنائی جائے، لیکن اس چیز کا بھی خیال رکھا کریں کہ رستوں کے اندر نماز نہ پڑھا کریں، وہ اسی لیے پھر منع کرتے ہیں کہ یہاں سے ادھر چلے جائیں، یہاں سے ادھر چلے جائیں۔ ہم لوگ جو ہے نا وہ صرف اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، ان لوگوں نے سب کو دیکھنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے رستوں کا خیال کیا کریں، جہاں پہ وہ منع کرتے ہیں وہاں پہ نہ رکا کریں، نہ کھڑے ہوا کریں۔ آرام سے بہت بڑا حرم ہے ماشاءاللہ، لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ سما سکتے ہیں اندر، تو کسی بھی اچھی جگہ پہ بیٹھ کے یقین کریں اللہ تعالیٰ، آپ کعبے کے سامنے بیٹھ کے نماز پڑھیں یا آپ مسجد الحرم کے کسی کونے میں بھی، اللہ تعالیٰ نے قبول کرنی ہے، یقین کریں۔ ٹھیک ہے وہ ظاہری بات ہے، ہر ایک بندے کے ایموشنل جڑے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا سا خیال کیا کریں دوسروں کا، اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے اگر آپ کسی دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں۔ طواف جو ہے وہ ماشاءاللہ کمپلیٹ ہو گیا، تقریباً جو ہے نا وہ 40 سے 50 منٹ لگتے ہیں، اگر آپ تھوڑا سا تیزی سے کریں گے تو کم سے کم آپ کو 40 منٹ لگیں گے۔ اور ماشاءاللہ طواف وغیرہ کر کے سب کے لیے دعا بھی میں نے کی ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی، آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں، دوسروں کے لیے بھی دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سامنے آپ کو کعبہ شریف بھی نظر آ رہا ہے، ابھی باہر چلتے ہیں اور باہر کی رونقیں دکھاتے ہیں آپ کو۔ یہاں سے زمزم ایک دفعہ پھر پی لیں، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے ماشاءاللہ۔ آنے والے حجاج کا جو ہے نا رش دیکھیں آپ، یہاں پہ جو ہے نا وہ ماشاءاللہ 24 گھنٹے رونقیں ایسے ہی رہتی ہیں، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں سامنے وہ جو ہے نا وہ نساء کو وہ کہہ رہا ہے کہ نساء دوسری سائڈ پہ چلے جائیں، یعنی کہ لیڈیز جو ہیں وہ دوسری سائڈ پہ چلے جائیں۔ جیسے ہی نماز کا وقت قریب آتا ہے تو خواتین کو جو ہے نا وہ مرد حضرات سے الگ کر دیتے ہیں تاکہ وہ ایک ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے نا ویسے بھی، تو اس لیے اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے ساتھ اگر لیڈیز ہیں نا تو ان کو بتا دیں کہ آپ اس سائڈ پہ نماز پڑھ لیں، نماز ادا کرنے کے بعد آپ ان کو وہاں سے لے لیں، پھر اس طرح سے آپ جو ہے نا وہ الگ نہیں ہوں گے اور رستہ وغیرہ نہیں بھولیں گے، یہ بھی ایک فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ حجاج آ رہے ہیں نماز کے لیے، یہ باہر کے مناظر ہیں، یہ جو ہیں ایجاد روڈ کے سامنے کے مناظر ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہ دیکھیں رونقیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ رونقیں ایسے ہی سلامت رکھے، اور یہ باب ملک فہد والی سائڈ پہ بھی ایسے ہی ہے، کیونکہ دن میں کافی زیادہ گرمی ہوتی ہے تو اس وجہ سے پھر لوگ نماز کے ٹائم پہ نکلتے ہیں، جن کی رہائشیں نزدیک ہیں وہ تو پھر ایسے ہی کرتے ہیں۔ اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ کامنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ بارک اللہ فیکم۔